لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ ریاض الصالحین کی کلاس میں مرحبا، خوش آمدید۔ ریاض الصالحین کی آج آخری کلاس، ہم اس کو ایک عرصہ سے پڑھا رہے تھے اور آپ پڑھ رہے تھے، تو آج اللہ نے کیا یہ معاملہ اختتام کو پہنچا، تو چلیے پہلے اب ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آخر میں اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں 1868 حدیث کا نمبر ہے اور ہمارا عنوان ہے متفرق احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کی طرف دستی کا گوشت بڑھایا گیا، آپ کو گوشت پسند تھا، آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا، آپ اسے کھانے لگے اور فرمایا میں قیامت والے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے، ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور ایک پکارنے والا ان سب کو اپنی آواز سنا سکے گا، سورج ان کے قریب ہوگا، لوگوں کو غم اور بے چینی اس حد تک پہنچے گی کہ ان کی طاقت اور برداشت سے باہر ہوگی۔ حدیث چونکہ لمبی ہے، ہم ساتھ ساتھ درمیان میں تھوڑی تھوڑی تشریح کرتے جاتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو تمام لوگ مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ہر شخص کے ساتھ اس کی قبر میں دو فرشتے ہوں گے، ایک نے اس کا اعمال نامہ پکڑا ہوگا اور دوسرا اس کو حشر کے میدان میں جا کھڑا کرے گا۔ لوگ تمام کے تمام حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں تمام وہاں پہ موجود ہوں گے۔ ایک شخص اگر انہیں دیکھنا چاہے تو ان پر ایک نظر ڈال سکے گا۔ سورج ان کے قریب ہوگا، سورج بالکل سر پر ہوگا۔ آج ہم سے سورج کروڑوں میل دور ہے تو تب بھی اس کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ہم کبھی اے سی میں بیٹھتے ہیں اور کبھی اے سی میں بھی بیٹھ کے چین نہیں آتا، تو اس دن سر سورج کی تپش سے تپ رہا ہوگا، لوگوں کو اس قدر غم اور بے چینی پہنچے گی کہ ان کی برداشت سے باہر ہوگی۔ لوگ کہیں گے کیا تم دیکھتے نہیں، تم جس تکلیف سے دوچار ہو وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص نہیں دیکھتے جو تمہارے لیے تمہارے رب سے سفارش کرے؟ تو لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام یہاں موجود ہیں۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں گے اے آدم آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں آباد کیا۔ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ ہماری وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں اور جس حالت کو ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ لوگ انتہائی تکلیف میں ہیں، سورج چونکہ بالکل سر پہ ہوگا تو لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، پسینہ میلوں بہہ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک اور کسی کا پسینہ ناک تک ہوگا۔ جتنے جتنے گناہ ہوں گے اسی کے حساب سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ تو اس بے چینی میں لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم کسی سے کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب شروع کر دے، کم از کم جو ہونا ہے ہو جائے، لیکن اس طرح تو ہم نہ کھڑے ہوں۔
حضرت آدم کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، اور آپ اللہ کے پاس جائیے اور ہماری سفارش کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع کرتے۔ حضرت آدم کہیں گے میرا رب آج اتنے غصے میں ہے کہ اتنا غضبناک نہ وہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ ہی کبھی اتنا غضبناک بعد میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، نفسی نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت آدم کو اس وقت اپنی خطا یاد آ جائے گی، اللہ نے مجھے روکا تھا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا اور میں نے کھا لیا، میرے سے غلطی ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت آدم کو پھر جنت سے بھی نکال دیا گیا۔ تو حضرت آدم کہیں گے میں آج اللہ تعالیٰ کو فیس نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، ان سے عرض کریں گے اے نوح، آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ حضرت آدم نبی تھے، جبکہ حضرت نوح جو ہیں وہ رسول ہیں۔ آپ کو پتہ رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں پہلے رسول ہیں، تو ان کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے پاس ہماری سفارش کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے لیے عبداً شکورا کے لفظ استعمال کیے ہیں، تو لوگ اسی کا حوالہ دیں گے اور ان سے سفارش کی درخواست کریں گے۔ کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری بے چینی کس حد تک پہنچی ہوئی ہے؟ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نوح کہیں گے میرا رب آج اتنے سخت غصے میں ہے کہ اتنا غضبناک وہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ مجھے ایک دعا کرنے کا حق تھا جو میں نے اپنی قوم کی خلاف کر لی تھی، نفسی نفسی نفسی۔ اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوتا ہے کہ تمہاری ایک دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ حضرت نوح نے وہ دعا اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی۔ اصل میں حضرت نوح کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں ان پر صرف 80 سے کچھ اوپر لوگ ایمان لائے۔ آپ اندازہ کیجئے 950 سال اور 80 سے کچھ اوپر، شاید 2 یا 3، تو اگر اس کی آپ ریشو نکالیں تو 11.5 سال میں ایک آدمی حضرت نوح پر ایمان لایا ہے۔ اگر اس کو بھی دنوں میں آپ کنورٹ کریں تو 4000 دنوں میں ایک شخص ایمان لا رہا ہے۔ حضرت نوح آخری انسان تھے۔ ذرا اندازہ کریں، ہمیں 2 دفعہ کسی کو ہم کہیں اور وہ ہماری بات نہ سنیں، 4 دفعہ کہیں تو ہم حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، اور حضرت نوح پر 4000 دنوں میں ایک شخص ایمان لایا ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی ایک بات سوچ لیجئے، پیغمبر بہترین صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہترین حکمت کے مالک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اتنی زیادہ محنت کرنے کے باوجود جب اتنے لوگ ایمان لائے تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم جو ہے نا، اب ان میں سے کوئی گھر باقی نہ چھوڑ، اللہ تعالیٰ اب ان کو سزا دے دے۔ رب انصرنی بما کذبون، اللہ مجھے میری مدد کر اس وجہ سے جو میری قوم مجھے جھٹلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ تم کشتی بناؤ، اور اس کے بعد طوفان نوح آ گیا، اور پھر صرف وہ لوگ بچے جو کہ حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اور حضرت نوح نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کافر ہیں ان کا کوئی گھر باقی نہ رکھنا، ان کے اگر اولاد بھی ہوگی تو وہ بھی ساری کافر ہوگی۔ تو حضرت نوح نے اپنی وہ جو دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا تھا کہ تمہاری ایک دعا قبول کی جائے گی، تو وہ انہوں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حق تھا کہ ایک دعا کریں اور وہ ان کی قبول کر لی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اپنی امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھی ہوئی ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا میں اللہ سے دعا کر لیتے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے، یا میرے بیٹے کو زندگی دے دے، وہ میرے ساتھ دین کے کام میں میری مدد کرے۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ شفیق اور بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ آپ نے یہ اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے باقی رکھی ہوئی ہے کہ میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تو میری امت کی سفارش قبول کرنا جو میں ان کے حق میں کروں گا۔ نفسی نفسی نفسی،
حضرت نوح کہیں گے تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اے ابراہیم آپ اللہ کے نبی ہیں اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی یاد کبھی بھی دل سے نہ جائے، اور قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ الفاظ یہ نہیں ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا تھا، الفاظ یہ ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کی یہ شان ہے، تو آپ ہماری سفارش کیجئے، کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ حضرت ابراہیم جواب دیں گے میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اتنا غضبناک اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، اللہ اس دن سخت غصے میں ہوں گے۔ یہ جن لوگوں کا خیال ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا، یہ جو ہیں الفاظ ان پہ غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے اللہ آج اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ میں نے 3 باتیں ایسی کی تھیں جو کہ جھوٹ تھیں، میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، نفسی نفسی نفسی، میری تو اپنی جان بچ جائے تو بڑی بات ہے، میری تو اپنی جان بچ جائے تو بڑی بات ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ حضرت ابراہیم کے 3 جھوٹ کون سے تھے؟ حقیقت میں یہ 3 جھوٹ نہیں تھے، یہ انہوں نے ایک اپنی دین کی خاطر کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو کہ ظاہر کے خلاف تھیں۔ مثال کے طور پہ ان کی قوم جو ہے وہ جا رہی تھی کھانے پینے کے لیے، کوئی جشن منانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا انی سقیم، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ جائیں گے، ان کے بعد میں ان کے بت توڑوں گا، اور بت توڑ کے میں ان کے سامنے ایک سچویشن رکھوں گا کہ بتاؤ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں۔ اور ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم نے پھر بتوں کو توڑا اور کلہاڑا جو تھا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ ابراہیم تم نے ان کو توڑا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا تو کہ تم اس سے پوچھو، اسی نے توڑا ہوگا جس کے کندھے پر کلہاڑا پڑا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نہیں بولتے؟ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت ان سے کہا تھا تم پر افسوس ہے، تم ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو جو کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کا پہلا جھوٹ یہ تھا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ انہوں نے پیچھے سے بت توڑنے تھے۔ دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ اس بت نے توڑا ہوگا جس کے کندھے پر کلہاڑا پڑا ہے۔ اور تیسرا جھوٹ یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر ہجرت کر کے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت سارہ تھیں۔ اب جب انہوں نے مصر کی سرحد عبور کی تو لوگوں نے جا کے بادشاہ کو خبر دی کہ آج ایک خوبصورت عورت مصر میں داخل ہوئی ہے، تو اس کو پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ وہ میری بہن ہیں۔ حضرت ابراہیم کا خیال یہ تھا کہ اگر میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہیں تو وہ مجھے زندہ نہیں رکھیں گے، اور اگر حضرت ابراہیم اس وقت ان کے ہاتھوں مر جاتے تو دین کون پھیلاتا؟ حضرت ابراہیم کو یہی خیال تھا کہ اگر میں نے ان کو اپنی بہن کہا تو شاید میں زندہ رہوں اور اللہ کا دین کا کام کرتا رہوں۔ تو انہوں نے حضرت سارہ سے کہا تھا کہ اگر وہ تم سے پوچھیں تو تم میری بات کو نہ جھٹلانا۔ ایک لحاظ سے یہ بات بھی درست تھی کیونکہ اس وقت صرف یہ دونوں مسلمان تھے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، یہ سامنے رکھ کے تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا۔ تو یہ 3 جھوٹ تھے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ 3 جھوٹ انہوں نے دین کی خاطر بات کی تھی، اور وہ اس میں جھوٹ کتنا تھا اور ایک حکمت کتنی تھی۔ تو یہ 3 باتیں تھیں جو کہ ظاہر کے خلاف تھیں، تو حضرت ابراہیم جو تھے انہی کی وجہ سے اللہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 جھوٹ تو نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ایمان اور تقوی کے اتنے اونچے معیار پر ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی چھوٹی سی بھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے وہ بھی انہیں کبیرہ گناہ کی طرح لگتی ہے۔ اور
حقیقت یہ ہے کہ انسان جوں اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے تو اس کی نیکی کا معیار بلند ہوتا چلا جاتا ہے. کسی چور اور ڈاکو کو اپنی چوری بھی جو ہے وہ بڑا گناہ نہیں لگتی, کسی قاتل کو اپنا قتل گناہ نہیں لگتا, لیکن ایک متقی آدمی کو اور ایک ایمان کا جس کا بلند لیول ہوتا ہے, اور خاص طور پر انبیاء جو ہیں ان کے ایمان اور تقوی کا لیول اتنا اونچا ہوتا ہے کہ انہیں اپنی چھوٹی سی بھی غلطی بہت بڑی پہاڑ کی طرح لگتی ہے. اس کی مثال بالکل یوں ہے جیسے ایک کپڑا بڑا سفید ہو, نیا کپڑا ہو, تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا داغ بھی ہو تو وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو حضرت ابراہیم کو اپنی یہ 3 باتیں جو ہیں یہ اس دن پریشان کر رہی ہوں گی, اور حضرت ابراہیم کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی, ہائے میری جان, آج میری جان بچ جائے تو بڑی بات ہے, آج میری جان بچ جائے تو بڑی بات ہے. تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ, تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور ہم کلامی سے نوازا اور تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی, آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے, کیا وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں؟ حضرت موسیٰ بھی جواب دیں گے میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اتنا غضبناک نہ وہ کبھی پہلے ہوا تھا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا. میرے سے ایک جان کا قتل ہو گیا تھا جس کے قتل کرنے کی مجھے اجازت نہیں تھی, نفسی نفسی نفسی. آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس رہتے تھے تو دن کے وقت عین دوپہر کے وقت 2 لوگوں کو دیکھا, ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. ایک فرعون کی قوم کا تھا اور ایک ان کی اپنی قوم کا تھا. انہوں نے جو اپنی قوم کا آدمی تھا اس کی حمایت میں جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا اس کو ایک مکہ مارا. ان کی نیت اسے قتل کرنے کی نہیں تھی, لیکن اتفاق سے اسے مکہ ایسی جگہ پر پڑ گیا کہ وہ آدمی وہیں پہ مر گیا. اور اسی کی خوف سے حضرت موسیٰ پھر مدین بھاگ گئے, کیونکہ فرعون کو رپورٹ مل گئی تھی کہ حضرت موسیٰ نے اسے قتل کیا ہے, اور دربار میں حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں. تو حضرت موسیٰ کو جب یہ پتہ چلا تو یہ مدین بھاگ گئے اور وہاں جا کے پھر حضرت شعیب کے پاس رہے. تو میرے سے ایک قتل ہو گیا تھا جس کی قتل کرنے کی میرا ارادہ نہیں تھا, لیکن مجھ سے وہ جان قتل ہو گئی. مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے, مجھے اپنی جان کی فکر ہے, مجھے اپنی جان کی فکر ہے. تم لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ. لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم کی طرف القاء فرمایا اور اس کی روح ہیں, اور آپ نے گہوارے میں لوگوں سے گفتگو فرمائی. حضرت عیسیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ وہ دنیا کے واحد آدمی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور صرف اللہ کے حکم کن فیکون سے پیدا ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت مریم کی طرف حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. حضرت جبریل نے آپ کے گریبان میں پھونک ماری تھی اور کلمہ کن کہا تھا, اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے, تو اسی کے ساتھ ہی حضرت مریم حاملہ ہو گئیں, اور حضرت عیسیٰ دنیا کے وہ واحد انسان ہوئے جو کہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے. تو لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کا کلمہ ہیں, اسی لیے ان کو حضرت عیسیٰ کا لقب ہے کلمۃ اللہ, کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. اور ان کا ایک اور نام ہے عیسیٰ روح اللہ. تو آپ اللہ کا کلمہ ہیں جو اس نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی روح ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب بعد میں حضرت مریم پر لوگوں نے تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی ناجائز کام کر لیا, تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تھا. یہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں سارا واقعہ موجود ہے. فاشارت الیہ, انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, لوگوں نے کہا ایک تو تم یہ کرتوت کر کے آئی ہو کہ حرام کا بچہ لے آئی ہو اور ہمارے سے مذاق بھی کرتی ہو, یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ نے اس وقت اپنی ماں کی گواہی دی تھی, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں شاید چند دنوں کے تھے تو انہوں نے ادا کیے. تو یہ اسپیشلٹیز, یہ اختصاص صرف اور صرف حضرت عیسیٰ کا تھا.
تو آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے، کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میرا رب آج اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک پہلے کبھی نہیں تھا، تو نہ ہی کبھی آئندہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اپنے کسی قصور کا ذکر نہیں کریں گے اور کہیں گے نفسی نفسی نفسی، آج مجھے بھی صرف اپنی جان کی فکر ہے، صرف مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میری جان ہی بچ جائے تو بڑی بات ہے، تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، تم محمد کے پاس چلے جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا محمد آپ اللہ کے رسول اور خاتم انبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرما دیجئے، کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات سے 4 سال قبل سورہ فتح اتاری تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے آپ کے پچھلے گناہ تو معاف فرما ہی دیے، اور اگلے گناہ بھی جب تک آپ زندہ رہیں گے ہم نے معاف فرما دیے ہیں۔ اور یہ جو سورہ فتح ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد اتری ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 4.25 سال زندہ رہے ہیں، تو لوگ اسی کا حوالہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرما دیجئے، کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں؟ میں چل کر عرش کے نیچے آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس گزارش کو قبول فرما لیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے پاس چلے جائیں گے، اور میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی حمد اور ثنا پر مشتمل ایسے کلمات مجھ پر الہام فرمائے گا کہ وہ مجھ سے پہلے کسی پر الہام نہیں کیے گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کلمات سکھائے گا جو اس وقت آپ نے سجدے میں ادا کرنے ہیں۔ یہ بات مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ اصل بات ہے انسان جتنی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں اتنی اس کے دل کے اندر سے دعا نکلتی ہے۔ عام حالات میں انسان وہ دعا کر ہی نہیں سکتا جو انسان مشکل میں گرے ہوئے کر رہا ہوتا ہے، اور جس کیفیت میں کر رہا ہوتا ہے اور جن الفاظ میں کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت چونکہ سب سے زیادہ مشکل وقت ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسے کلمات ڈالیں گے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہیں، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں گے۔ ذرا سوچیے ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے سجدے دنیا میں بھی میرا حال مشکل سے 1-2 سیکنڈ کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا میں بھی آپ کا جو سجدہ ہوتا تھا اس کا محدثین نے اندازہ لگایا ہے، آپ کا اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا بعض اوقات کہ اس میں 50 آیات پڑھی جا سکتی تھیں، اور 50 آیات پڑھنے کا وقت جو ہے تقریباً 10 منٹ ہے۔ آپ گھڑی لے کر اندازہ لگائیے کہ آپ کا سجدہ کتنا ہوتا ہے، اور اس دن تو پھر آپ کا سجدہ حد ہو جائے گی۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ سجدے میں ہی گرے رہیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت، یعنی اے اللہ تجھے معاف کر دے۔ کہا جائے گا اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دروازوں میں سے دائیں طرف کے دروازے سے جنت میں لے جائیں۔ تو یہ جی سب سے پہلا حکم ہوگا کہ جو لوگ جن پر حساب نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام سورہ واقعہ میں السابقون رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جو ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ تو یہ جنت میں جانے میں بھی سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کی تعداد 70,000 ہوگی، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، اور جو ہے یہ لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں
کو जिनका हिसाब किताब नहीं लिया जाना जन्नत के दरवाज़ों में से दाईं तरफ के दरवाज़े से जन्नत में ले जाएं। इस दरवाज़े का नाम बाबुल अयमन है। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और हर दरवाज़े का नाम लोगों की सिफ़ात के मुताबिक है। कोई दरवाज़े का नाम है बाबुल जिहाद, किसी दरवाज़े का नाम है बाबुल सलात, किसी दरवाज़े का नाम है बाबुल रैयान। बाबुल रैयान अब रोज़ादारों के लिए है, बाबुल जिहाद मुजाहिदीन के लिए, और बाबुल अयमन दायां दरवाज़ा। ये इससे वो लोग दाखिल होंगे जो कि बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो जन्नत के दरवाज़ों में से दाएं तरफ के दरवाज़े से जन्नत में आप इनको ले जाएं, और इसके अलावा दूसरे दरवाज़ों में से भी वो दूसरे लोगों के साथ जा सकते हैं। यानी असल तो उनका दरवाज़ा ये है, लेकिन अगर वो जन्नत के किसी दरवाज़े से भी जाना चाहें, सारे दरवाज़े उनके लिए खुले हैं। फिर आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ मेरी जान है, जन्नत के कवाड़ों में से 2 कवाड़ों के दरमियान इतना फ़ासला है जितना मक्का और हिजर के दरमियान या मक्का और बुसरा के दरमियान। अब ये जो होंगे साबिकून सबकत ले जाने वाले, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले, इनके बारे में हदीस में आता है कि ये इकट्ठे इन्होंने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले होंगे और एट ए टाइम ये जन्नत में दाखिल होंगे। अब अगर ये 70,000 भी हुए, और मैंने आपको बताया कि हर 1000 के साथ मज़ीद 70,000 हुए, इनकी तादाद तकरीबन 4 अरब और 90 करोड़ बनती है, तो ये सारे लोग एट ए टाइम दाखिल होंगे। और इसी से ही आपको अंदाज़ा होगा कि जन्नत के दरवाज़े कितने बड़े होंगे। जन्नत के 2 कवाड़ों के दरमियान हज़ारों मील का फ़ासला होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि या तो उनके फ़ासले का तुम अंदाज़ा लगा सकते हो मक्का और हिजर के फ़ासले से। ये जो हिजर है ये बहरीन में एक शहर है, और जो बुसरा है ये शाम का शहर है, दमिश्क के पास। तो शाम का और मक्के का एक मोटा सा अंदाज़ा जो है 1300 मील का है। अंदाज़ा कर लीजिए कि इतनी दूर इतना फ़ासला होगा 2 दरवाज़ों के दरमियान। इस्लामाबाद लाहौर से तकरीबन 420 किलोमीटर है, और जो कराची है इसका और लाहौर का फ़ासला तकरीबन 1000 मील का है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जितना लाहौर और कराची का फ़ासला है, इससे ज़्यादा चौड़ा दरवाज़ा होगा जन्नत का, जिसमें से ये अस्साबिकून हाथों में हाथ डाले एट ए टाइम दाखिल होंगे। फिर अस्साबिकून के बारे में एक और बात भी हमें हदीस से मिलती है, इनके रंग 14वीं रात के चाँद की तरह चमकते होंगे, और ये अंबिया के जो साथी होंगे उनमें से ज़्यादातर होंगे, और जो पिछले हैं उनमें से कम होंगे। बहरहाल यहाँ पे आपकी हदीस ख़त्म हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सिफारिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 किस्म की सिफारिश करेंगे। सबसे पहले आप सिफारिश करेंगे कि हिसाब किताब शुरू कर दिया जाए। दूसरी आप ये सिफारिश करेंगे कि बग़ैर हिसाब किताब वालों को जन्नत में दाखिल किया जाए, जिसका ज़िक्र हमने हदीस में भी पढ़ लिया। तीसरी आप सिफारिश ये करेंगे कि जब गुनाहगार अहले ईमान दोज़ख में गिर जाएंगे, जब पुल सिरात दोज़ख के दरमियान रखी जाएगी, तो गुनाहगार अहले ईमान जो हैं वो दोज़ख में गिर पड़ेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वहाँ से निकालने की सिफारिश करेंगे। कुछ अहले ईमान का दर्जा बढ़ाने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, और कुछ अहले जहन्नुम की सज़ा कम करने की भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश 5 तरह की होगी। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। हिसाब किताब शुरू कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अस्साबिकून को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। असल बात है, काम चल पड़ता है तो आपको पता है फिर बाकी लोग भी चलने लग जाते हैं। तीसरी बात, जो अहले ईमान दोज़ख में गिर चुके होंगे उनको दोज़ख से निकालने की। चौथी सिफारिश आप ये करेंगे कि कुछ अहले जहन्नुम होंगे, आप उनकी ये सिफारिश करेंगे कि उनकी सज़ा कम कर दी जाए। कुछ अहले ईमान होंगे जिनकी आप सिफारिश करेंगे कि उनका दर्जा बढ़ा दिया जाए। तो ये 5वीं सिफारिश होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। इस हदीस से आपको क्या पता चलता है? क़यामत के दिन का मंज़र आपके सामने पेश किया गया, और आपको ये भी अंदाज़ा हुआ कि उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतहाई गुस्से की हालत में होंगे। वो दिन जो है वो इंसाफ का दिन है। उस दिन अल्लाह ताला
اپنے بندوں کے درمیان انصاف کریں گے اور کسی پر بھی زیادتی نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 1869، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی والدہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جب ان کو دودھ پلاتی تھیں لائے، حتیٰ کہ انہیں بیت اللہ کے نزدیک مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے اوپر واقع ایک درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس زمانے میں مکے میں کوئی انسان آباد نہیں تھا، نہ ہی وہاں پانی تھا۔ ان ماں بیٹے کو وہاں رکھا، ان کے پاس ایک تھیلی رکھ دی جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اس حدیث میں آپ کو وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے اس باب کا نام ہے متفرق احادیث۔ تو حضرت ابراہیم نے جب حضرت ہاجرہ کو بیت اللہ کے پاس چھوڑا ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ بہت خوبصورت تھیں، لیکن حضرت سارہ سے آپ کی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ کو ہی مصر کے بادشاہ نے، وہی جس نے حضرت سارہ کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی تھی اور حضرت سارہ کے ساتھ اس کا ہاتھ چمٹ گیا، جب اس نے دست درازی کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ کیوں چمٹ گیا، اترتا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ بھی ایسا ہوا، اس نے حضرت سارہ سے کہا میرے لیے دعا کرو، حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ اتر گیا۔ دوسری دفعہ پھر اس کے دل میں خباثت کا خیال آیا، پھر اس نے حضرت سارہ کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی، اس کا ہاتھ حضرت سارہ کے ساتھ یوں چمٹ گیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ خاتون کوئی بہت ولی اللہ ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان سے وعدہ کیا کہ اب میں آپ کے ساتھ برائی نہیں کروں گا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا ہاتھ علیحدہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت سارہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ علیحدہ ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ حضرت اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو بھی اس نے حضرت سارہ کی غلامی میں دے دیا، کہا کہ یہ میری بیٹی آپ کے پاس رہے گی تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ خیر جی، حضرت سارہ کو اس نے اپنی بیٹی دے دی، ان کی غلامی میں دے دی۔ اب حضرت سارہ نے جب یہ دیکھا کہ میری اولاد نہیں ہے تو انہوں نے حضرت ہاجرہ جو تھیں حضرت ابراہیم کو دے دی۔ حضرت ابراہیم سے ان کا اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، حضرت اسماعیل۔ اب اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر بنائیں۔ اللہ نے یہ مقدر کر رکھا تھا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم بیت اللہ تعمیر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو بیت اللہ چھوڑ آئیں، مکہ چھوڑ آئیں۔ اس وقت وہاں پہ بیت اللہ نہیں تھا، بیت اللہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا۔ اس کو سب سے پہلے حضرت نوح نے بنایا تھا، تو اس کو دوبارہ تعمیر کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ سمجھیں ایک بیس بنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ چھوڑ آئیں۔ ذرا اندازہ کریں، یہاں رک کے اللہ تعالیٰ نے مدت کے بعد اولاد دی۔ حضرت سارہ سے تو اولاد کوئی نہیں ہوئی، حضرت اسماعیل بھی اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال ہو چکی تھی۔ اندازہ کریں کہ اس بڑھاپے میں انسان کو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، لیکن اللہ نے آزمائش کرنی تھی حضرت ابراہیم کی، کہہ دیا کہ اسماعیل کو بھی اور اس کی والدہ کو بھی جا کے تو مکہ چھوڑو۔ اب حضرت ابراہیم نے کیا کیا، ان بیوی اور بچے کو ساتھ لیا، ایک تھیلی میں تھوڑی سی کھجوریں ڈالیں، ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی رکھا اور ساتھ لے کے تو ان کو چل پڑے۔ انہیں بیت اللہ کے نزدیک مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے اوپر واقع ایک درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت وہ جگہ بالکل خالی تھی، تو حضرت ابراہیم نے انہیں وہاں ٹھہرا دیا۔ اس زمانے میں مکے میں کوئی انسان آباد نہیں تھا، نہ وہاں پانی تھا۔ ان ماں بیٹے کو وہاں رکھا اور ان کے پاس ایک تھیلی رکھ دی جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ حضرت ابراہیم پیٹ پھیر کر جانے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے گئیں اور کہا، اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر جہاں کوئی غمخوار ساتھی ہے، نہ ضرورت کی کوئی چیز، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بات ان سے کئی دفعہ کہی، لیکن حضرت ابراہیم نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ اندازہ کیجئے، ایسی جگہ پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ کھانا نہ پینا، نہ گھر نہ در، نہ کچھ بھی نہیں، ایک بیابان ہے اور اوپر آگ برساتا سورج ہے، یا چاروں طرف چٹانیں ہیں جو اس آگ کو اپنے اندر منتقل کرتی ہیں اور پھر واپس لوٹا دیتی ہیں۔ اتنی سخت گرمی،
نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ کھانا نہ پینا، نہ کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہے. ایک اکیلی عورت ہے اور اس اکیلی عورت کے ساتھ اس کی سب سے بڑی مجبوری ہے اس کا دودھ پیتا بچہ. حضرت ابراہیم جا رہے ہیں واپس ان کو چھوڑ کے. حضرت ہاجرہ آواز دیتی ہیں ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم پلٹ کے دیکھتے نہیں. ڈر یہ تھا کہیں بیوی اور بچے کی محبت مجھے جکڑ نہ لے، کہیں میں یہ کام کر نہ سکوں. اللہ کا حکم ہے، میں نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت ہاجرہ یہاں تک کہ کہنے لگ پڑیں کہ بالآخر حضرت ہاجرہ نے کہا کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں. اور یہ بھی حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کر دیکھ کر نہیں کہا. ڈر یہی تھا کہ بیوی بچے کی محبت میرے پاؤں جکڑ لے گی، یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن جائے گی. بس جو ہے ہاں کہہ دیا. حضرت ہاجرہ کو وہ آواز پہنچ گئی. حضرت ہاجرہ کہنے لگیں تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ واپس چلی گئیں. پہلے تو حضرت ابراہیم کے پیچھے آ رہی تھیں اور ان سے پوچھ رہی تھی ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب جب یہ بات سنی کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور حضرت ابراہیم نے ہاں کہہ دیا، واپس چلیں گے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کا حکم ہمیں قبول ہے. حضرت ابراہیم اپنی راہ پہ چلے یہاں تک کہ جب مقام ثنیہ تک پہنچے جہاں سے ان کے اہل و عیال انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا اور پھر ان کلمات کے ساتھ دعا کی. آگے گئے ہیں تو ایک وہاں پہ مقام آتا ہے ثنیہ جس کا نام ہے، وہاں اپنے پہنچے اور اس طرف رخ کیا جہاں اللہ کا گھر بننا تھا. میں نے آپ کو بتایا اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا، ابھی جہاں بننا تھا اللہ کا گھر ادھر منہ کیا اور اللہ سے دعا کی. اور یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن مجید میں محفوظ کر لی ہیں. یہ دعائیں بڑی خوبصورت ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس آباد کیا ہے اے رب ہمارے، اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں. اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے اور ان کو رزق دے. تو یہ دعائیں کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اور ساتھ یہ لفظ دہرا رہے ہیں اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب اس لیے آباد کیا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب میرے تاکہ وہ نماز قائم کریں. آج ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا. حضرت ابراہیم کو دیکھیے نماز قائم کرنے کے لیے، بچے کو نمازی بنانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دیتے. فلسطین سے چلتے ہیں، بیوی کو اور بچے کو جو بڑی منتوں اور مرادوں سے اور بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے، دعا اللہ سے کر رہے ہیں اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب اس لیے آباد کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں. تو نمازی آپ نے بچوں کو بنانا ہے تو اس کے لیے پھر کوئی قربانی بھی دینی پڑے گی. کم از کم اتنا کریں، اپنا گھر مسجد کے قریب بنائیں جہاں سے اللہ کا کلام، اللہ کی جو پکار ہے حی علی الصلاۃ کی، حی علی الفلاح کی آپ کے کانوں میں پڑتی رہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا کرتے ہیں وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی اولاد کو اس لیے یہاں پہ آباد کیا ہے تاکہ میرے رب وہ نماز قائم کریں. ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں کرتے ہیں اور دعا کر کے تو آگے اپنے فلسطین کے رستے پر چلے جاتے ہیں. ادھر حضرت اسماعیل کی والدہ یعنی حضرت ہاجرہ جو ہیں اسماعیل کو دودھ پلاتی اور اس مشکیزے سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو خود پیاسی رہنے لگیں اور بیٹا بھی پیاس سے بلبلانے لگا. اور جب ماں پیاسی ہوگی تو اسے دودھ کیسے آئے گا؟ ماں سے سارا کچھ برداشت ہوتا ہے، بچے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. آپ میں سے سارے لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں. وہ اسے زمین پر بلبلاتے ہوئے دیکھنے لگیں. یہ منظر ان کے لیے سخت تکلیف دہ تھا. وہ پانی کی تلاش میں چلیں تو صفا پہاڑ کو انہوں نے اپنے قریب پایا. وہ اس پر کھڑی ہو گئیں، وادی کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگیں کہ کوئی انسان نظر آتا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آیا. صفا پہاڑ سے نیچے اتریں یہاں تک کہ جب وادی میں پہنچیں تو اپنی قمیض کا کنارہ اوپر اٹھا دیا اور اس طرح دوڑیں جیسے کوئی تکلیف زدہ انسان دوڑتا ہے. یہاں تک کہ وادی پار کر گئیں اور مروہ پہاڑ پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں. نظر دوڑائی کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے. اس طرح انہوں نے 7 مرتبہ کیا. اب جی کھانے یا پینے کی تلاش میں پہاڑ پر چڑھ گئیں. ان کے قریب
بالکل صفا پہاڑ تھا، تو صفا پہاڑ پہ چڑھیں، صفا پہاڑ پہ چڑھ کے پھر صفا پہاڑ سے اتریں، اتر کے سامنے ہی مروہ پہاڑ تھا۔ مروہ پہاڑ صفا اور مروہ کے درمیان والا جو ہموار علاقہ تھا، وہاں پہ وہ تیزی سے دوڑتی گئیں اور پھر مروہ پر چڑھ گئیں، پھر مروہ سے پھر اتریں، شاید ادھر مجھے کوئی آدمی نظر آ جائے، میں اس سے کوئی کھانے یا پینے کی چیز مانگوں۔ تو 7 مرتبہ انہوں نے کیا، بے چینی کی حالت میں صفا پہ چڑھ رہی ہیں، درمیان میں ہموار زمین پر اترتی ہیں، وہاں دوڑنے لگ جاتی ہیں، اور پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں، وہاں پہ پھر اترتی ہیں۔ 7 مرتبہ انہوں نے ایسے کیا، اور مقصد کیا تھا کہ کہیں صفا کی طرف کوئی آدمی مجھے نظر آ جائے، کوئی قافلہ جاتا ہوا، میں اس سے کوئی کھانے یا پینے کی چیز مانگ لوں، اور یا ادھر پھر مروہ کی طرف میں ادھر سے جا کے دیکھوں، شاید مجھے اس طرف سے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آ جائے جو میری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی وجہ سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، یہ جو سعی ہے یہ اصل میں تو ایک ماں کی ممتا ہے۔ ماں ایک دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ پیاسا ہے، بھوکا ہے، اور وہ اس کے لیے خوراک کی تلاش میں کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں۔ یہ ایک ممتا کی کوشش ہے۔ اللہ کو اتنی پیاری لگی کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے تحت یہاں پہ ٹھہری تھیں، اللہ کے حکم کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم انہیں یہاں چھوڑ کر گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کا حکم قبول کیا تھا۔ تو یہ جو ایک ممتا کی کوشش ہے، یہ اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ آئندہ سے جو شخص بھی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، وہ جب تک سعی نہ کرے اس کا نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو ممتا والا کام ہے یہ اتنا پیارا لگا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ کیا سمجھ آئی آپ کو کہ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تھوڑی نہیں زیادہ قدردانی فرماتا ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ کے واقعے سے ہمیں پتہ لگا، وہ ایک عبادت بن گئی۔ قیامت تک کے لیے ہر عورت کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا چکر لگائے، اور ہر مرد کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے جب تک 7 چکر نہ لگائے گا حضرت ہاجرہ کی طرح، تب تک اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ جب آخری دفعہ مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی، اور اپنے آپ کو انہوں نے کہا خاموش رہو۔ انہیں تھوڑا سا یوں محسوس ہوا کوئی آواز آ رہی ہے، تو اپنے آپ سے کہنے لگیں ذرا خاموش ہو کے آواز سنتے ہیں، کیونکہ آواز ان کے لیے ناقابل یقین تھی۔ پھر انہوں نے کان لگائے تو دوبارہ آواز سنی، تو حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے تمہاری آواز پہنچ گئی ہے، اگر تمہارے پاس کچھ مدد کا سامان ہے تو میری فوراً مدد کرو۔ اچانک دیکھا کہ زمزم کی جگہ کے پاس ایک فرشتہ ہے، اس نے اپنی ایڑی یا اپنے پر کے ساتھ زمین کو کریدا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ 7 چکر ہو گئے، کوئی آواز سنائی دی، غور سے آواز کو سنا، تو اسے کہا کہ مجھے تمہاری آواز پہنچ گئی ہے، تم میرا کچھ فائدہ کر سکتے ہو تو کرو۔ سامنے نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک فرشتے نے اپنے پر یا اپنی ایڑی کے ساتھ زمین کو کھودا، اس میں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ اس کے لیے حوض بنانے لگیں اور اپنے ہاتھ سے باڑ بناتی تھیں اور چلو سے پانی لے کر مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ وہ جتنا پانی چلو میں لیتیں وہ پانی اتنا ہی ابلتا، اور ایک روایت میں ہے کہ چلو کی مقدار کے برابر پانی ابلتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی، چلو سے پانی اکٹھا نہ کرتی، تو زمزم روئے زمین کو سیراب کرنے والا بڑا چشمہ ہوتا۔ اب دیکھیے جی، انہوں نے دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل رو رہے ہیں اور ایڑیاں زمین پہ مار رہے ہیں، وہیں پانی ابل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ گئیں اور اسے کہنے لگی زمزم۔ زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ انہیں فکر یہ تھا کہ یہ ریتلا علاقہ ہے، ایسا نہ ہو یہ پانی تھوڑا سا ہے تو یہ پانی زمین میں کے اندر ہی جذب ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک باڑ سی بنا لی اور باڑ بنا کے اس پانی کے گرد لگا دی تاکہ یہ پانی جو ہے باہر نہ نکلے اور کہیں ریتلی زمین میں جذب ہی نہ ہو جائے اور میرے ہاتھ کچھ نہ آئے۔
تو انہوں نے اس کو ساتھ ساتھ کہنے لگی زمزم، تو زمزم کا لغوی معنی ہے رک جا، ٹھہر جا۔ تو یہ ہے وہ پانی زمزم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آج بابرکت بنایا ہوا ہے، دنیا کا بابرکت ترین پانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اس کو باڑ نہ لگاتی، نہ روکتی تو وہ ساری دنیا پہ بہتا۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت حاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پانی پلایا، اور فرشتے نے حضرت حاجرہ سے کہا تم اپنی جان کا خوف مت کرو، اس لیے کہ یہ اس مقام پر اللہ کا گھر ہے جسے یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کی دیکھ بھال کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ ہے کہ حضرت حاجرہ نے پیاسی تھیں، بھوکی تھیں، وہ پانی پیا، اور زمزم کی یہ صفت ہے کہ زمزم خوراک بھی ہے اور زمزم پانی بھی ہے۔ جو اس کو کھا لیتا ہے اس کی یہ بھوک کو بھی کافی ہوتا ہے اور اس کے یہ پیاس کو بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے منرلز رکھے ہوئے ہیں جو کہ انسان کی بنیادی غذائی ضروریات کے لیے کافی ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے یہ پانی خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا تو اس وقت بیت اللہ کی جگہ ٹیلے کی طرح زمین سے بلند تھی، وہاں سیلاب آتے رہے اور اس کے دائیں اور بائیں طرف سے گزر جاتے۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ جرہم کا قبیلہ یا جرہم قبیلے کا کوئی گھرانہ قدا کے راستے سے آتے ہوئے ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مکے کے زیریں حصے میں پڑاؤ کیا، انہوں نے ایک منڈلاتا ہوا پرندہ دیکھا تو کہنے لگے یہ پرندہ یقیناً پانی پر گھوم رہا ہے، ہمیں اس وادی سے آتے جاتے ایک زمانہ ہو گیا، اس وادی میں تو پانی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک یا دو قاصد بھیجے تو انہوں نے وہاں آ کر خبر دی کہ وہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو حضرت اسماعیل کی والدہ پانی کے پاس تھیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ کر رہ لیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پانی کی ملکیت میں تمہارا حق نہیں ہوگا۔ بنو جرہم نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات حضرت اسماعیل کی والدہ کی خواہش کے مطابق ہوئی، وہ بھی انس اور محبت کو پسند کرتی تھیں۔ اب دیکھیے جی، حضرت حاجرہ وہاں اکیلی رہ رہی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اللہ نے کھانے کا تو انتظام کر دیا، زمزم میں نے آپ کو بتایا وہ پینے کے لیے بھی تھا اور وہ غذائی ضروریات کو بھی پورا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ اللہ بہتر جانتے ہیں کتنا عرصہ تھا، وہ چند دن تھے یا چند مہینے تھے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، اور حضرت حاجرہ نے یہی بات کی تھی کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بنو جرہم قبیلے کے کچھ لوگ وہاں پہ گزرے، انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں، کیونکہ پانی کے بغیر تو آپ کو پتہ آبادی ممکن نہیں ہے۔ خوراک تو آپ خشک کہیں سے بھی لا سکتے ہیں لیکن پانی تو لادا نہیں جا سکتا اتنا زیادہ۔ حضرت حاجرہ نے انہیں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن واضح کیا کہ پانی پر ملکیت صرف حضرت حاجرہ ہی کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب حضرت حاجرہ کو ساتھ بھی تو چاہیے تھا، اکیلی وہاں پہ رہتی تھیں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ بنو جرہم وہاں رہنے لگ پڑے۔ حضرت حاجرہ نے ان کے ساتھ یہ لین دین کر لیا کہ حضرت حاجرہ ان کو پانی مہیا کریں گی اور وہ اس کے اپوزٹ زندگی کی جو ضروریات ہوں گی، مثلا کوئی کھانا پینا، وہ اس کے اپوزٹ حضرت حاجرہ کو دیں گے۔ ایک معاملہ تو یہ طے ہوا، اور دوسرے حضرت حاجرہ کو ساتھ بھی میسر آ گیا، اور حضرت حاجرہ اس ساتھ کی بڑی متلاشی تھیں۔ آپ خود غور کریں، ایک آدمی اکیلا کتنی دیر گزارا کر سکتا ہے، تو حضرت حاجرہ کو بھی یہ ساتھ چاہیے تھا۔ پس وہ لوگ وہاں آ کر مقیم ہو گئے، یہاں تک کہ وہاں رہنے والے کئی گھر ہو گئے۔ حضرت اسماعیل انہی کے اندر جوان ہوئے اور ان لوگوں سے انہوں نے عربی زبان بھی سیکھی۔ جب وہ بڑے ہوئے تو وہ ان میں سے سب سے زیادہ نفیس اور سب سے زیادہ پسندیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل جوان ہوئے، بڑے خوبصورت جوان اور بڑی اچھی عادات کے مالک، تو بنو جرہم کے لوگ انہیں بڑا پسند کرتے تھے۔ جب وہ بالغ ہو گئے تو انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت اسماعیل کی والدہ فوت ہو گئیں، حضرت حاجرہ کب تک زندہ رہتے، ان کا وقت آ گیا اور وہ اللہ کے پاس چلی گئیں۔ حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم آئے تاکہ اپنے بیوی اور بچے کا حال پتہ کریں۔ انہوں نے اسماعیل کو نہیں پایا تو ان کی بابت ان کی بیوی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں ہمارے لیے شکار کرنے باہر گئے ہیں۔ انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، گزارا کیسے ہوتا ہے، تو ان کی بیوی نے کہا ہم بہت برے حال میں ہیں، بڑی تنگی اور سختی میں ہیں،
حضرت ابراہیم نے کہا جب تمہارے خامد آئیں تو انہیں میرا سلام دینا اور ان سے کہنا اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز بدل ڈالیں۔ جب حضرت اسماعیل آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید کوئی آیا تھا۔ پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، ایسے حلیے کے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے ان کو بتا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ ہماری گزر کیسے ہو رہی ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں اور بڑی سختی میں ہیں۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کیا انہوں نے تجھے کسی بات کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ اس نے کہا ہاں، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو ان کا سلام دوں اور آپ کے لیے یہ پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں، تو اپنے باپ کے گھر چلی جا۔ کیوں؟ اصل بات ہے ایک عورت جو ہے وہ اگر ناشکری ہے، وہ ہر وقت برائی ہی کرتی رہتی ہے، اپنے حالات سے تنگ ہے، تو میں آپ کو بتاؤں صبر کرنا تو ایک مسلمان کا پہلا شیوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو اندازہ ہوا کہ یہ بیوی اپنے خامن کے ساتھ بھی اسی طرح ہر وقت ناشکری کرتی ہوگی، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا، تو انہوں نے ان کو بڑے محتاط الفاظ میں مشورہ دیا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل دیں۔ تو حضرت اسماعیل کو ان کا یہ پیغام سمجھ آ گیا۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے گھر چلی جا۔ حضرت اسماعیل نے اس کو طلاق دے دی اور اس قبیلے کی کسی اور عورت سے شادی کر لی۔ تو لہٰذا حضرت اسماعیل کو بھی اس عورت کی یہ جو ہے ناشکری، اس کا انہیں بھی تجربہ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب حالات تنگ ہوں، آزمائش آ جائے، تو اس میں بھی ایک شخص جو اس کا رویہ یہ ہو تو معاملات تو نہیں چلتے۔ اسی لیے حضرت اسماعیل نے ان کی بات مان لی اور حضرت اسماعیل نے کسی اور عورت سے شادی کر لی۔ پس حضرت ابراہیم جب تک اللہ نے چاہا کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد پھر ان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل اب بھی گھر میں موجود نہ تھے، ان کی بیوی کے پاس آئے اور ان سے ان کی بابت پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے اور تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو بیوی نے کہا ہم خیریت سے ہیں اور فراخی میں ہیں، ہمارا حال اچھا ہے۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تمہاری خوراک کیا ہے؟ اس نے کہا گوشت۔ انہوں نے پوچھا کیا پیتے ہو؟ اس نے کہا پانی۔ حضرت ابراہیم نے پھر ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ اب دیکھیے جی حالات وہی ہیں۔ یہ ایک عورت کا وے آف تھنکنگ ہے۔ پہلے والی نے کہا ہم بڑی مشکل میں ہیں، گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارا بڑا برا حال ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ ہمارا گزارا اچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا کھاتے ہو؟ بھی گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعا کر دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کے لیے کوئی غلہ نہیں ہوتا تھا، اگر وہ غلہ ہوتا تو حضرت ابراہیم اس کے لیے بھی دعا کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مکے کے سوا کسی اور جگہ کوئی شخص صرف ان دو چیزوں پر گزارا کرے تو وہ اسے موافق نہیں آتے۔ لہٰذا مکے میں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ وہاں پہ انسان گوشت اور پانی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کوئی تقریباً 5 دفعہ مکے میں آئے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حاجرہ کو چھوڑنے کے لیے آئے، ایک دفعہ یہ جب انہوں نے پیغام دیا تھا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل دو، ایک دفعہ جب انہوں نے پیغام دیا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھو، یہی جس بیوی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم گئے ہیں تو ان کو پیغام دے کے گئے تھے کہ حضرت اسماعیل جب آئیں تو ان کو میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی ہے اور اس کو باقی رکھو۔ یہ 3 دفعہ۔ چوتھی دفعہ آئے ہیں جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 5ویں دفعہ آئے ہیں جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اپنے بچے اور اپنے خاندان کے حوالے سے مکے چکر لگاتے رہتے تھے۔ باقی میں آپ کو بتا دوں مکے اور فلسطین میں 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آتے ہوئے جاتے ہوئے بھی 1 مہینہ لگتا تھا اور واپسی پر بھی 1 مہینہ سفر میں لگتا تھا۔ حضرت ابراہیم جو ہیں اس کے بعد ایک دفعہ پھر تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے تیر درست کر رہے تھے۔ حضرت اسماعیل نے جب حضرت
ابراہیم کو دیکھا تو کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھے اور وہی احترام اور محبت کا معاملہ کیا جس طرح باپ اولاد کے ساتھ اور اولاد باپ کے ساتھ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک بات کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل نے کہا آپ کے رب نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے وہ کریں۔ انہوں نے پوچھا تو میری مدد کرے گا؟ انہوں نے کہا میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر تعمیر کروں، اللہ کا گھر تعمیر کروں، اور ایک ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا جو ارد گرد کے حصوں سے بلند تھا۔ اسی وقت اس خاص گھر کی دیواریں اٹھائیں، حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم اس سے تعمیر کرتے، یہاں تک کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو مقام ابراہیم والا پتھر لائے اور وہاں رکھا۔ حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے اور حضرت اسماعیل ان کو پتھر پکڑاتے جاتے۔ تو یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، اور اس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان بھی ہے اور وہ وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور دونوں کی زبانوں پر یہ دعا تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے، تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ساری عمر اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے گزار دی، اور اب بھی حضرت ابراہیم کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ قبول نہ کرے۔ یہ ہوتی ہیں اللہ والوں کی باتیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بیٹے کو اس علاقے میں چھوڑا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جی حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آزمانا ہی تھا۔ اس باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کا گھر بنایا، اور اس وقت بھی دعا کیا کر رہے ہیں اللہ قبول کر لے ہم سے۔ تو ہم خیال کریں کہ ہماری نیت میں کیا اخلاص ہوتا ہے، اور کیا ہم بھی اتنی قربانی دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے کہ نہ کرے۔ یہ جو اتنی لمبی حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس سے 2-3 باتیں میں آپ کو اور بھی بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر عورت ناشکری کرتی ہے تو دنیا میں بھی گھر میں لڑائی ہوتی ہے، یہ طلاق کا باعث بن جاتی ہے، اور قیامت کو دوزخ میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ جو ناشکری ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا عورتوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب ہمارا باب شروع ہوا ہے کتاب الاستغفار، یہ ہماری کتاب کا آخری باب ہے۔ اس کا آغاز ہوا تھا کتاب التوبہ سے اور اختتام ہو رہا ہے استغفار پر۔ قال اللہ تبارک و تعالی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اور آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے، اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور مومن مردوں کے لیے بھی بخشش مانگیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگیے، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، یہ سورہ نصر کی آیت ہے، آپ کی وفات کے آخری دنوں میں اتری، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اتنی لمبی تہجد پڑھتے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا، وہ اس حکم کے بعد تھا۔ اور ساتھ ہی آپ اپنی نماز میں، سجدے میں اور رکوع میں یہ والی تسبیح بھی کرتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ تسبیح آپ اپنے سجدے میں بھی کرتے اور اپنے رکوع میں بھی کرتے جب یہ سورہ نصر اتری ہے اس کے بعد۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے پاس جنات ہیں، باغات ہیں جس میں نہریں بہتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سحری کے وقت اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، اور یہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی میرے سے رزق مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے دے دوں، اور انسان اس وقت سویا ہوتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو برے عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے اور پھر اللہ سے استغفار کرے وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کفار مکہ کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ اے نبی آپ ان کے اندر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب کہ وہ استغفار کرتے ہوں گے۔ کفار مکہ نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دیں، تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جب تک اے نبی آپ ان کے اندر ہیں اللہ ان کو سزا نہیں دے گا، نمبر 1۔ اور دوسری وجہ اللہ نے یہ بتائی تھی کہ جب تک یہ کفار مکہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو سزا نہیں، عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اصل بات یہ ہوتی تھی کہ کفار مکہ بیت اللہ میں طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے بیت اللہ کا، وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے اس میں بہت سی خرابیاں کر لی تھیں، بت رکھ دیے تھے، لیکن وہ استغفار ضرور کرتے تھے۔ تو جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی صفات بتائی ہیں، اور ان میں سے پہلی صفت اللہ نے یہ بتائی تھی کہ وہ لوگ تنگی میں ہوں یا خوشی میں ہوں وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ نے یہ بتائی تھی کہ وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کو جو ان کو غصہ دلاتے ہیں ان پر احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بتائی کہ وہ لوگ یعنی جنت میں جانے والے لوگ جب کوئی برا کام کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، یعنی کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور گناہ کو کون معاف کرتا ہے اللہ کے سوا، اور وہ اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہوتے ہیں، تو جنت میں جانے والوں کی تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ان سے جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ گناہ دوبارہ نہیں کرتے۔ تو استغفار کی روح ہی یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے استغفار کر رہا ہو وہ گناہ دوبارہ نہ کرے۔ اب آئیے اتنی ڈھیر ساری آیات امام نووی نے ہمارے سامنے رکھیں، اب ہم حدیث نمبر 1871 دیکھتے ہیں۔ حضرت اغر موزنی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی ایک پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایک ایک لمحہ نیکیوں میں گزرتا تھا وہ اللہ سے 100 دفعہ دن میں استغفار کرتے تھے۔ کیا خیال اللہ کے رسول جو تھے بہت گناہ کرتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں تو پھر 1000 دفعہ استغفار کرنی چاہیے روزانہ، ہاں۔ بلکہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ باتیں بہت کم کرتے تھے۔ وہ جو باتوں پہ وقت لگانا ہے، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی، ٹھیک ہے۔ تو ایک مجلس میں بعض اوقات آپ 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں کتنی دفعہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اصل بات ہے استغفار کی روح کیا ہے؟ عاجزی۔ آپ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہو، آپ اللہ کے سامنے اپنا سر زمین پہ رکھ دیتے ہو، سجدہ کرتے ہو۔ سجدہ بھی اللہ کو اسی لیے زیادہ پسند ہے کہ اس میں عاجزی ہے، اور اللہ کو استغفار بھی اس لیے پسند ہے کہ آپ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہو۔ تو اگر تم اللہ سے توبہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم پیدا کر دے گا جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے۔ کیا سمجھ آئی؟ اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کا یہ انسان سے مطالبہ ہے کہ انسان سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ انسان بندہ بشر ہے، بندے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان کا نام ہی انسان ہے، بھولنے والا۔ حضرت آدم بھول گئے تھے، ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر
آدم کا بیٹا خطا کرنے والا ہے، اور بہترین خطا کرنے والا وہ ہوتا ہے جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہماری فطرت میں ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم بندہ بشر ہیں، اللہ نے ہمیں ایسا ہی بنایا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کو چیز کیا پسند ہے کہ انسان غافل نہ ہو، غلطی ہو گئی اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے اور وہ کام دوبارہ نہ کریں۔ اب استغفار کے آداب میں یہاں پر آپ کو ایک دفعہ بتاتی چلی جاؤں۔ اللہ سے اللہ کی صفات کے ساتھ دعا مانگے۔ مثال کے طور پہ اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے، مجھے بھی عطا کر دے۔ تو اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، اور آغاز میں ایسا کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ میں بھی دیکھیں اللہ کی صفات ہیں۔ ہم کیسے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحمان ہے اور بہت رحیم ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ کی صفات ہیں۔ مالک یوم الدین، یہ بھی اللہ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ہماری اپنی عاجزی کا ذکر ہے، اللہ ہم خاص تر عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ آغاز میں پڑھیں، پھر درود پڑھیں، اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار کریں۔ اللہ میرے اوپر تیرے بہت زیادہ احسانات ہیں میرے اوپر۔ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اولاد دی، تو نے مجھے مال دیا، تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے صحت دی، تو نے مجھے والدین دیے، تو نے مجھے عزت دی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیجئے، اور نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ سے استغفار کیجئے۔ اب استغفار کی میں آپ کو بتاؤں، اس کے اوقات کا خیال رکھیں۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہے میرے سے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اسے دوں۔ تو تہجد کا خیال کریں۔ اسی طرح نماز کے اندر اللہ سے دعا کیجئے، سجدے کے اندر اللہ سے دعا کیجئے، کیونکہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو۔ فرض نماز کے بھی سجدے میں آپ اللہ سے دعا کر سکتی ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے مثلاً ظہر کی نماز پڑھی ہے، مثلاً عصر کی نماز پڑھی ہے، آپ سجدے میں سر رکھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، 5 دفعہ کریں، 7 دفعہ کریں، اور اس کے بعد جو دعا آپ نے مانگنی ہے مانگیں، لیکن اتنی بات کا خیال رکھیں کہ وہ دعا جو ہے وہ عربی زبان کی ہو۔ قرآن کی دعائیں مانگ لیں، حدیث کی دعائیں بھی آپ مانگ سکتی ہیں، کیونکہ نماز کی زبان عربی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان آداب کا خیال رکھیے۔ اسی طرح استغفار کے 3 اہم حصے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اپنے گناہ پہ نادم ہوں، کیونکہ اگر ندامت نہیں تو آپ دوبارہ وہی گناہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اللہ سے وعدہ کریں، اللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی، اور وہ واقعی اپنی اصلاح کر لیں، دوبارہ وہ گناہ نہ ہو۔ اور اگر انسان سے اخلاص نیت کے باوجود وہ گناہ ہو گیا دوبارہ، مثال کے طور پہ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ آئندہ میری فجر کی نماز نہیں قضا ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے بڑے پکے دل سے آپ نے دعا کی، لیکن ہوا کیا کہ آپ سے 1 مہینہ تو آپ نے نماز وقت پہ پڑھ لی، پھر آپ سے لیٹ ہو گئی۔ کوئی کسی دن جی بچہ بیمار ہو گیا، کسی دن مہمان آ گئے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر خرابی ہو گئی۔ پھر اللہ سے دعا کیجیے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے سے بڑا پکا وعدہ کیا تھا، میں آئندہ نماز وقت پر پڑھوں گی، اللہ آج میرے سے پھر ہو گیا ایسا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس وقت شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا کہ تیری استغفار اب اللہ قبول نہیں کرے گا، تو نے تماشا بنا لیا ہوا۔ نہیں، اگر آپ اخلاص سے کرتی رہیں اللہ پھر بھی قبول کرے گا۔ اس کے بعد جی اس دفعہ آپ نے زیادہ ہی پکا اللہ سے وعدہ کیا، 2 مہینے تک آپ کی نماز وقت پہ رہی، پھر 2 مہینے کے بعد پھر خراب ہو گئی، پھر اللہ سے دعا کیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ اخلاص سے کام لیتی رہیں گی اللہ آپ کو معاف کرتا رہے گا، یہاں تک کہ آپ کی وہ برائی ختم ہو جائے۔ اور یہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ گناہ گاروں کی دعا نہیں قبول کرتا۔ میں کہتی ہوں اللہ نے گناہ گاروں کی دعا نہیں قبول کرنی تو اور کس کی کرنی ہے؟ نیک تو پہلے ہی نیک ہوتے ہیں، اللہ نے قبول ہی گناہ گاروں کی کرنی ہے۔ دعا ہے ہی ان کے لیے، استغفار ہے ہی ان کے لیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اس شیطان کے دھوکے میں نہ آئیے گا کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی قبول نہیں کرتا۔ میں کہتی ہوں اللہ قبول ہی گناہ گاروں کی کرتا ہے، نیک تو پہلے ہی نیک ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1877،
حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا یہ کہنا سید الاستغفار ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار جو تھی وہ سکھائی. اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. جن کو زبانی آتی ہے وہ میرے ساتھ دہرا لیں. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنب فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. ترجمہ، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے وعدے پر ہوں اور تیرے عہد پر ہوں. کون سے عہد پر؟ وہی جو تو نے عہد الست میرے سے لیا تھا. جتنی میرے سے طاقت ہے اللہ تعالیٰ میں تیری فرما برداری کروں گی. میں پناہ مانگتی ہوں اس برائی سے جو میں نے کی، جو گناہ میرے سے ہو گئے اللہ اس کی برائی سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. میں تیری جو نعمتیں مجھ پر ہیں ان کا مجھے اعتراف ہے، اور اللہ مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے. اللہ تو نعمتیں زیادہ کرتا گیا، میں گناہ زیادہ کرتی گئی. تو اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری باتوں کا پتہ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. تو یہ الفاظ جو شخص یقین کے ساتھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس کا نام ہے سید الاستغفار، استغفار کی سردار. یہ بہترین الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور بھی بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، لیکن اس کا نام سید الاستغفار رکھا ہے. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات دن میں دل کے یقین کے ساتھ پڑھے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو اسے یقین کے ساتھ رات کو پڑھے تو صبح ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو جنتی ہے. لہٰذا اس دعا کو، سید الاستغفار کو معمول بنا لیجئے. فجر کی اذان نماز کے بعد پڑھ لیجئے، اور صبح کے اذکار میں یہ شامل ہے. شام تک موت آ گئی آپ جنتی ہوں گے. اور اسی طرح جو شام کے اذکار ہیں اس میں بھی اس کو شامل کر لیجئے، اور صبح تک موت آ گئی انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. یہ دعا لازماً یاد ہونی چاہیے، اور اسے ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام کو دہرا لیجئے صبح شام کے اذکار میں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ معمول بنا لیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ کو جنت میں داخل فرما دیں گے. حدیث نمبر 1878 حضرت صوبان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہ دعا پڑھتے. یعنی اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی؟ آپ باجماعت نماز سے فارغ ہوتے اور سب سے پہلے آپ اللہ اکبر کہتے، اور اسی اللہ اکبر کے ساتھ جو پچھلی صفوں میں نمازی ہوتے انہیں پتہ چلتا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے، اونچی آواز سے کہتے اللہ اکبر، اور ساتھ ہی پھر 3 دفعہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میں تیرے سے بخشش مانگتا ہوں. اور یہ جو 3 دفعہ استغفار ہے یہ آپ کی نماز کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، آپ کی کوئی ہو گئی خشوع میں کمی تھی، کوئی آپ کی اور کوئی کمی رہ گئی تھی، اس نیت کے ساتھ اس استغفر اللہ کو کہیں کہ آپ کی جو موجودہ نماز آپ نے پڑھی ہے اس نماز کی کمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی حکمت کا بعض اوقات اندازہ پتہ نہیں ہوتا ہم کس لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو استغفر اللہ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ کی سنت تھی، تو اس کو اس نیت سے پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی تیرے حضور میرے سے کوتاہی ہو گئی، اللہ میری قبول فرما لینا، مجھے معاف کر دینا اور اپنی مغفرت کے ساتھ میری اس نماز کو قبول فرما لینا. تو 3 دفعہ آپ فرماتے تھے استغفر اللہ، اور اس کے بعد آپ فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام، اے اللہ تو سلام ہے، تو سلامتی دینے والا ہے اور سلامتی ساری تجھ سے ہی ملتی ہے. تبارک یا ذا الجلال والاکرام، تو برکت والا ہے اے جلال والے اور اے عزت اور شان کے مالک. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی. نماز کے بعد آپ یہ ذکر کرتے تھے استغفر اللہ 3 دفعہ، اور اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. حدیث نمبر 1880 حضرت انس سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بڑی خوبصورت حدیث، بڑی خوبصورت، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید کرتا رہے گا، تو جس حال پر بھی ہوگا میں تجھے معاف کرتا ہوں. یہ ہے آپ کا رب،
یہ ہے اس کی مہربانی۔ اے آدم کے بیٹے، جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ کو کون سی چیز ناپسند ہے؟ انسان اللہ سے بے نیاز ہو جائے، اللہ کو بھول جائے، اسے اللہ کی پرواہ نہ رہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ہر وقت اسے ایک ہی خیال ہو، میرا رب میرے اعمال سے راضی ہے یا نہیں۔ اور اگر اس سے غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے استغفار کرے۔ تو جب تک انسان اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اسے امید رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے معاف کر دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے آدم کے بیٹے، تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا۔ شرط ایک ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی، اللہ سے انسان بے نیاز نہ ہو، اللہ سے کوئی انسان بھولے نہیں، ہر وقت اللہ یاد ہو، آپ کو یاد ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں میرا رب اسے ناراض تو نہیں ہو رہا اور میرا رب اسے راضی ہے۔ اب اس کیفیت کے ساتھ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کیفیت آپ کی یہی ہے کہ آپ اللہ کو ہر دم یاد رکھ رہے ہیں، ہر دم اللہ سے ڈر رہے ہیں، تقوی رکھ رہے ہیں اللہ کے ساتھ، تو اس کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ جو ہیں آسمان تک پہنچ جائیں تو میرے سے معافی مانگے، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ تیرے گناہ کتنے ہیں، تیرے گناہ کتنے ہیں، اور تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں زمین بھر مغفرت کے ساتھ تیرے سے ملوں گا۔ اصل بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، لیکن وہ کن گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے؟ جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، جو گناہ دوبارہ نہیں کرتے، جو گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں اور جو اللہ سے ہر دم ڈرتے ہیں، جو اللہ کو ہر دم یاد رکھتے ہیں، جنہیں ہر دم ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میرا رب میرے سے ناراض تو نہیں اور میرا رب میرے سے راضی ہے، یہ جو کیفیت ہے، اور اپنے گناہوں پر وہ اصرار بھی نہ کریں، تو اس کے بعد ان سے غلطی ہو گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا بندہ بشر ہے، ایک گناہ سے بچتے ہیں تو دوسرا ہو جاتا ہے، دوسرے گناہ سے بچتے ہیں تو کوئی اور ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کا ہمیں خیال ہی نہیں تھا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اگر انسان اپنی اصلاح کرتا رہے تو اللہ بھی معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا، توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، روز دن کی 7 تسبیحیں پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن اپنے گناہ نہیں چھوڑتا، اپنے گناہ نہیں چھوڑتا، جو ہے اللہ کی رضا کا خیال نہیں کرتا، تو پھر میں آپ کو بتاؤں، پھر وہ صرف ایک لپ سروس ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ میں اللہ میں گناہ کی بخشش مانگتا ہوں، اور آپ اپنا گناہ چھوڑ ہی نہیں رہے۔ ہاں، تو یہ ایک زبان کی ایک جو ہے نا ایکسرسائز ہے جو آپ کر رہے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں تو وہ ایک تماشا ہے کہ آپ زبان سے کہہ رہے ہو اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، اور وہی گناہ آپ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک بات اور بھی آپ کو بتاتی چلی جاؤں، جو گناہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ جو ہوتا ہے وہ جب تک توبہ نہ کرے اور جب تک اپنی اصلاح نہ کرے وہ معاف نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسے کئی اعمال ہیں جن کے ساتھ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک حج ہے، ایک ہجرت ہے اور ایک اسلام لانا ہے۔ تو ہم ہجرت اور اسلام لانا تو ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہاں، حج ہم کر سکتے ہیں، حج ایسا عمل ہے جس کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کے آٹومیٹکلی معاف ہوتے رہتے ہیں، مثلا وضو آپ نے کیا، مثلا آپ نے جمعے والے دن غسل کیا، اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک روزہ رکھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عمرے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ کی شرائط میں نے آپ کو بتایا ایک ندامت ہے، ایک گناہ کو چھوڑ دینا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے۔ تو ان آداب کے ساتھ آپ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صل وسلم دائما